معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے خوفناک پر اسرار حویلی ایپیسوڈ نمبر 3۔ کہتے ہیں قدرت کا قانون ہر چیز سے بالا تر ہے، اس کا انصاف ہمیشہ سے ٹھیک ہوتا ہے۔ مجرم 7 پردوں میں بھی چھپ جائے مگر اس کے فیصلے سے بچ نہیں سکتا۔ ہاشم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرہ عدالت سے باہر نکل کر سڑک پر پہنچا اور اس کی بے احتیاطی رنگ لائی، ایک تیز رفتار اور بے قابو ٹرک نے ہاشم کو زوردار ٹکر ماری، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہونا شروع ہوئی، لیکن وہ ڈرائیور تو بھاگ نکلا تھا۔ شاید قدرت کا انصاف یہی تھا، کبھی کبھی ظالم کو اس دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے۔ ورگوش کو خود پر بے حد غصہ تھا کہ اس کو آخر کیا ہو گیا ہے۔ اس لڑکی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کا وہ اسیر ہو کر رہ گیا۔ نہ جانے کتنی ہی خوبصورت لڑکیاں اس کی زندگی میں آئی تھیں جن کو اس نے ایک وقت کے بعد چھوڑ دیا تھا، مگر یہ لڑکی تو شاید سب سے الگ تھی۔ مگر تھی تو یہ بھی ایک لڑکی ہی، نہ جانے کیوں اس کو توسیہ ہی ہر جگہ نظر آنے لگی تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ ہاشم کی رہائی میں کسی حد تک توسیہ کا بھی ہاتھ تھا، لیکن ہاشم تو حادثہ میں مارا جا چکا تھا۔ بڑے سرکار کی ذات بھی اس کو پر اسرار لگی۔ پرانی فائلوں میں نواب عاصم کی موت اس کا سبب خودکشی درج تھا، لیکن نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا کہ اس کہانی کا کوئی اور پہلو بھی ہے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود تھا اور ایک فائل کی ورک گردانی کرتے وقت یہی سوچ رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے فائل کو میز پر پٹخا اور پھر گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے میز پر موجود گھنٹی کا بٹن دبایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شیدہ آ گیا تھا۔ ہاں شیدے، ورگوش نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ تم نے کچھ دن قبل مجھے اس علاقے کی پرستانی اڈوں کے بارے میں بتایا تھا۔ جی ہاں، وہ سنبھل کر بولا۔ کبھی گئے ہو وہاں پر؟ جی، شیدہ ہکا بکا رہ گیا۔ جی زیادہ ہی طویل ہو گیا تھا۔ جواب دو جو پوچھ رہا ہوں۔ جواباً ہلکی سی مسکراہٹ شیدے کے چہرے پر اود آئی اور پھر وہ سر جھکا کر بولا، جناب آپ سے کیا چھپانا، ضرور گیا ہوں۔ میری بیوی اکثر بیمار رہتی ہے، اس لیے ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ گڈ، اب سنو۔ اوپر سے سخت ہدایات آئی ہیں ان اڈوں کو بند کروانے کے بارے میں، اور ہم کو ان جگہوں پر چھاپا مارنے ہیں۔ اس سے قبل میں بذات خود ان کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اس انویسٹیگیشن میں تم میرے ساتھ رہو گے اور اس کے بعد ہی کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جائے گا۔ ورگوش کی بات سن کر شیدے کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی اور وہ مسکرانے لگا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جسم فروشی کے اڈے نہ کبھی بند ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے۔ جب تک عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے، اس پر ظلم کرنے والے لوگ زندہ ہیں، یہ اڈے کبھی بند نہیں ہو سکتے۔ یہ تو صاحب کا بہانہ ہے ان اڈوں سے مستفید ہونے کے لیے۔ جی بہتر، میں آپ کو بلبل ہزار داستان لیے چلوں گا جہاں یہ دھندا عروج پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم صرف سادہ لباس میں وہاں جائیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ جواباً شیدہ نے سر ہلانے پر ہی اتفاق کیا تھا۔ ورگوش نے وہاں جانے کے لیے میک اپ کا سہارا لیا اور جس سے اس کی شکل ہی بدل گئی تھی۔ شیدہ اس کو حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ سب حفظ متقدم کے طور پر تھا۔ یہ ایک خاصا چلتا ہوا بازار تھا جس کے عقب میں وہ عمارت موجود تھی جہاں پر جسم فروشی کا دھندا ہوتا تھا۔ سر جی، سامنے والی گلی میں سیدھے ہاتھ پر مکان نمبر 19 ہے۔ ارے تم بھی چلو، ورگوش چونک کر بولا۔ کیا مجھے چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ نہیں جناب، ایسی بات نہیں، گھر جلدی جانا ہے، گھر والی بیمار ہے، آپ کو بتایا تو تھا نا۔ سچ بول رہے ہو؟ ورگوش نے اس کو گھورا۔ بالکل جناب، اور پھر وہ دھیمے لہجے میں بولا، جیسا ہی دروازہ کھولے تو آپ نے کہنا ہے کالے گلاب سے ملنا ہے، بس۔ اوہو، باقاعدہ کوڈ ورڈ ہے یہاں پر؟ بالکل جناب، اور آج کل ہر کوئی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، ورگوش نے طویل سانس لے کر کہا۔ یہ بات وہ نہیں جانتا تھا کہ شیدے کا بہت سا ادھار باقی ہے اور اس وجہ سے اندر جانے سے گھبرا رہا تھا۔
اس کے جانے کے بعد ورگوش نے شیدے کی ہدایت پر منو ان عمل کیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ ایک دروازے کے سامنے موجود تھا۔ اس نے بیل بجائی۔ چند ہی لمحات گزرے ہوں گے کہ گیٹ کے اوپری حصے والی کھڑکی کھل گئی۔ کون ہے؟ ایک مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کالے گلاب سے ملنا ہے، اس نے شیدے کے الفاظ دہرائے۔ اوہو، اور چونک کر کہا گیا، اور پھر تم اندر آ سکتے ہو۔ چند ثانیے کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے ایک دبلا پتلا سا لمبا آدمی موجود تھا اور اس نے قدرے جھک کر اسے راستہ دے دیا۔ ایک چھوٹی سی راہداری سے گزرنے کے بعد، دائیں طرف والے کمروں سے گزرنے کے بعد اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی ہوٹل میں آ گیا ہو۔ کونے میں ایک خوبصورت سا کاؤنٹر موجود تھا جس کے گرد کافی لوگ موجود تھے۔ یہ حال نما کمرہ تھا اور جس میں میزیں اور کرسیاں موجود تھیں۔ ہر میز پر نمبر والا ایک کارڈ موجود تھا۔ ہر میز پر ایک سے ایک حسین لڑکی موجود تھی۔ کوئی تنہا تھی اور کسی پارٹنر کا موجود تھا۔ کاؤنٹر کے اندر ایک آدمی موجود تھا جو کہ لوگوں سے رقم وصول کر کے ان کو میزوں پر بھیج دیتا تھا۔ ورگوش یہ سسٹم دیکھ کر حیران رہ گیا۔ فحاشی کے اڈوں کے متعلق اس کے دل و دماغ میں روایتی قسم کے خیالات تھے۔ جی سر، کاؤنٹر کلرک کو سر سے پیر تک اسے دیکھتے ہوئے پوچھا کالا گلاب۔ خوب سر، کیا آپ اپنا نام بتائیں گے؟ جگدیش ورما، ورگوش نے فرضی نام بتایا۔ اوکے مسٹر ورما، کیا آپ کی بکنگ ہے؟ نہیں، میں پہلی بار آیا ہوں۔ اوہ، تو پھر آپ کا حال کا جائزہ لیں۔ جو پھول آپ کو پسند ہو اسی پر میز پر جا کر بیٹھ جائیں۔ کوئی بھی چلے گا، ورگوش نے مسکرا کر کہا اور اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ 12 نمبر پر چلے جائیں اور ہاں 2000 روپے جمع کروا دے اور 3000 اس لڑکی کے ہاتھ میں۔ ورگوش نے اس کی ہدایت پر عمل کیا تھا اور جلد ہی وہ 12 نمبر میز پر موجود تھا۔ 12 نمبر پر موجود لڑکی کافی خوبصورت اور اس کے معیار کے مطابق تھی۔ لڑکی اس کو مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کا گڈ نیم سر؟ تم مجھے جان کہہ سکتی ہو، ورگوش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہو، اور لڑکی کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ لیکن یہ جان تو صبح ہوتے ہی چلی جائے گی۔ وہ کافی تیز ترار معلوم ہوتی تھی۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ جان رات میں بھی جا سکتی ہے، ورگوش نے کندھے اچکا کر بے پرواہی سے کہا اور اس کی بات سن کر لڑکی کہکا مار کر ہنس پڑی اور بولی، کافی دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ ورگوش کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک ویٹر ان کے سامنے آ گیا۔ آرڈر ہے جناب۔ کیا یہاں کھانے پینے کا انتظام ہے؟ اس کی بات سن کر لڑکی نے غور سے اس کو دیکھا اور پھر بولی، کیا آپ پہلی بار آئے ہیں؟ ہاں۔ اوہو، جب ہی، وہ مسکرائی۔ آپ کا آرڈر لکھا جائے گا۔ ٹھیک 12 بجے یہ کمرہ بند کر دیا جائے گا۔ آرڈر آپ کو کمرے میں تیار ہی ملے گا۔ یہ سن کر ورگوش حیران رہ گیا تھا کہ جسم فروشی کا یہ اڈا اپنی طرز کا اچھوتا ہی ثابت ہو رہا تھا۔ یہ کافی حیران کر دینے والا تھا۔ تم خود ہی آرڈر منگوا لو، ورگوش نے اس لڑکی سے کہا۔ اچھا، شراب کون سی؟ میں شراب نہیں پیتا، اس نے جلدی سے کہا۔ لڑکی نے غور سے اس کو دیکھا اور پھر ویٹر سے کچھ کہنے لگی۔ وہ سادہ کاغذ پر جلد از جلد آرڈر لکھنے لگا۔ بڑا اچھا نظام ہے یہاں کا، ماحول بھی کافی صاف ستھرا اور منفرد ہے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، وہ فخر سے بولی۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا، کیا رکھا ہے نام میں؟ اور صبح تک لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اور اس کے انداز میں تلخی دار آئی۔ پھر بھی یہ دنیا کی رسم ہے، وہ سر ہلا کر بولا۔ بچپن میں میرا نام لڑکی تھا، ہوس پرستوں نے مجھے لڑکی سے عورت بنا دیا اور اب میں صرف ایک عورت ہوں۔ لگتا ہے کہ زمانے کی ستائی ہوئی ہو۔ ہاں، شاید تم ذاتیات پر بات کرنا نہیں چاہتی۔ میں اور میری ذات کیا صاحب، وہ حقارت سے بولی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں تمہارے ساتھ کمرے میں جاؤں گی تو میرے وجود کا ہر کونا تمہارے سامنے ہوگا۔ اور پھر کہاں رہی میری ذات؟ اس کا لہجہ کافی تلخ تھا۔ اس قدر اکتائی ہوئی اس ماحول سے نکل جاؤ۔ کہاں جاؤ نکل کر؟ یہاں ایک رات میں ایک درندہ ہے، باہر کی دنیا تو بہت سے درندوں سے بھری ہوئی ہے۔ کیا تم اکیلی ہو؟ ورگوش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، 2 درجن لڑکیاں ہیں نا۔ اوہو، میرا مطلب تمہارے رشتہ داروں سے ہے۔ ایک باپ تھا بیچارہ، اور جب اس کو پتہ چلا ہوگا کہ اس کی اکلوتی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تو خودکشی کر لی ہوگی بیچارے نے، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ اور اس کی بات سن کر ورگوش خاموش رہا تھا۔ ارے کیا فالتو کی بات کر رہی ہو؟ کیا رکھا ہے ان باتوں میں؟ اس کا لہجہ مغموم تھا۔ ورگوش نے دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک پڑا، اور اس سے قبل کہ ورگوش کچھ کہہ پاتا لاؤڈ اسپیکر سے آواز بلند ہوئی۔
मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से दरख्वास्त है कि अपने अपने कमरों का रुख करें। रात के 12 बज चुके हैं और हाल बंद होने वाला है। कमरे में चलें। लड़की उठते हुए बोली, वैसे मुझे शाज़िया कहती हैं, ये नाम मेरे बाबा ने रखा था। थोड़ी ही देर के बाद वो दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में मौजूद थे। जो नंबर आसफ वरगोश को दिया गया था वही कमरे का नंबर था। कमरों में चारों तरफ माहौल खासा साफ सुथरा था। एक तरफ बेड के करीब एक छोटी सी मेज़ मौजूद थी जिस पर खाने पीने की अशिया मौजूद थी। शाज़िया की बात ठीक ही थी। वेटर ने सामान कमरे में पहुंचा दिया था। शाज़िया ने भी कुर्सी खिसकाई और बराजमान हो गई। आप कुछ खा लें। इस खाने में जहर तो नहीं, वरगोश ने मुस्कुराकर कहा, और उसकी बात सुनकर एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर दौड़ गई। नहीं, जहर तो मेरी ज़िंदगी में घुल चुका है। मैं किसी और के लिए क्या जहर मुहैया करूंगी। उसकी बात सुनकर वरगोश खामोश हो गया और उसका अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़की अपने खुशी से इस कारोबार में नहीं है, मगर उसको क्या लेना देना। वो तो इस ज़िंदगी को अपनी खुशी से कबूल कर चुकी थी। खाने से फरागत के बाद शाज़िया बोली, चलें, वक्त निकला जा रहा है। तो अरे वक्त निकला जा रहा है, जल्दी आएँ वरना रात बहुत हो जाएगी, वो एक अदा से बोली थी। चलो। वो उठकर बेड पर नीम दराज हो गया। शाज़िया उसको गौर से देखने लगी थी। वरगोश काफ़ी गहरी सोच में था। थोड़ी देर के बाद उसने शाज़िया की तरफ देखकर कहा, क्या तुम कोई ऐसा तिलस्म कर सकती हो कि मैं आज की रात किसी को भूल जाऊं? किसको भूल जाना चाहते हैं? और वैसे मैं कोई जादूगरनी थोड़ी हूँ। वो मुस्कुराई। हर खूबसूरत औरत एक जादूगर ही होती है, और वैसे भी मैंने सुना था कि इन दुकानों में इंसान सब कुछ भूल जाता है। आपकी बात समझ गई। इन बाज़ारों में लोग मोहब्बत की चोट खाकर आते हैं और उस चोट को भुलाने की नाकाम कोशिश करते हैं। खैर, मैं कोशिश करूंगी कि मेरा कुर्ब आपको वो सब कुछ भुला दे। इतना कहकर वो उठी और कमरे की रोशनी गुल कर दी, और उसके साथ ही कमरे में अंधेरा छा गया। दूसरे दिन की सुबह काफ़ी खुशगवार थी। वो जब नहा धोकर निकला तो शाज़िया चाय की ट्रे के साथ उसकी मुंतज़िर थी। वो उसको देखकर अजीब अंदाज में मुस्कुराई। ओहो, तो चाय का भी इंतज़ाम है? हाँ बिल्कुल, ताकि ग्राहक दोबारा यहाँ का रुख करे। क्या मेरे कुर्ब उसको बुलाने में आपका मददगार साबित हुआ? शाज़िया ने चाय पीते हुए वरगोश से कहा। नहीं, तुम्हारे भरपूर अंदाज से उसकी तलब और बढ़ गई। मैं अब उसको हर कीमत पर हासिल करूँगा, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। हाँ, मोहब्बत। इतना कहकर वरगोश ने जेब से 3000 रुपये निकाले और शाज़िया के सामने मेज़ पर रख दिए और बाहर निकल आया। शाज़िया उसको जाते हुए देखती रह गई और ज़हरे लब बड़बड़ाकर बोली, तुम क्या जानो मोहब्बत? मोहब्बत वो जहर है जो इंसान को बर्बाद कर देता है, जैसे कि आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। नागर और उसके साथियों ने इस कदर शानदार दावत कभी भी नहीं खाई थी। खाने से फारग होने के बाद पुरइसरार बास की आवाज़ फिर उनके कानों से टकराई। मेरा ख्याल है कि अब काम की बात शुरू की जाए। जी बास। सुनो मेरे साथियों, ये जगह बहुत बेहतर है। अब जो मैं काम शुरू करने वाला हूँ उसके लिए मैं बहुत अरसे से प्लान कर रहा हूँ अपने काम के लिए, और अब मैं मुकम्मल तौर पर इस प्लान को अपने हाथ में ले चुका हूँ। मेरी बरसों की मेहनत और सोच रंग ले आई है। अब तक जो भी काम हमने किए वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्त गुजारी के थे, और अब तुम्हारा इम्तहान था। अब वक्त आया है करोड़पति बनने का। बास की आवाज़ में अजीब सा जज्बा पैदा हो गया, और जिसको नागर कोई नाम ना दे सका था। वैसे नागर के लिए ये बात भी काफ़ी खुशी की थी कि वह जल्द ही अमीर हो जाएगा। बास, हमको क्या करना होगा? नागर ने बेताबी से कहा। ये इलाका वीरान और बेआबाद है। यहाँ थोड़े फासले पर एक दरख्तों के दरमियान से ऊंचे नीचे टेलों से होता हुआ एक गैर आबाद समुंदर के वीरान किनारे जाकर ख़त्म हो जाता है। समुंदर का वीरान किनारा? नागर ने हैरत से कहा। हाँ, समुंदर का वीरान किनारा, जहाँ हमारे लिए दौलत ही दौलत है। तुम लोग रात के 12 बजे वहाँ जाओगे। रात के 1 बजे एक लांच आकर रुकेगी। उस लांच में जो कुछ भी होगा वो बाहिफाजत नादर महल में मुंतकिल करना है। वो सामान किस किस्म का है? जैक ने पूछ लिया। चंद लम्हात तक खामोशी रही और उसके बाद बास की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। ये एक गैर ज़रूरी सवाल है। ज़्यादा गैर ज़रूरी सवाल तुम्हारी ज़िंदगी पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अब जाओ, उस जगह का मुआयना करो जहाँ वो सामान आने वाला है। जाओ, शाबाश।
اور لہجے کی صفائی محسوس کر کے ناگر اور اس کے ساتھی کانپ گئے تھے۔ بڑے سرکار اپنے مخصوص کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھے ہوئے سوچ میں غرق تھے۔ عین اسی وقت مراد کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، سرکار جمال الدین آیا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ چونک سے گئے اور مڑے بغیر پروقار لہجے میں بولے، اس کو مہمان خانے میں لے کر جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ مراد کے جانے کے بعد بڑے سرکار کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر دھیرے سے اٹھے اور کمرے کے کونے میں موجود الماری کی جانب بڑھے اور الماری سے ایک ریوالور نکالا اور شلوار کے نیفے میں اڑس لیا اور پھر الماری کا پٹ بند کر دیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سامنے توسیہ کو دیکھ کر رک گیا۔ تو تم ابھی سوئی نہیں؟ نہیں بابا جانی، میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں بولو۔ اس کے لہجے میں شفقت کا عنصر نمایاں تھا۔ اگلے ہفتے نیلم کی شادی ہے، جانتا ہوں کہ وہ تمہاری فرینڈ ہے اور تم اس کی شادی میں شرکت کرنا چاہتی ہو۔ بڑے سرکار نے مسکرا کر کہا، ضرور کرو، مگر شادی کب ہے؟ اس اتوار کو، اور میں تمام رسومات میں شرکت کرنا چاہتی ہوں اور ہفتہ بھر کے لیے میں اس کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کیوں توسیہ کے منہ سے جملہ سن کر بڑے سرکار کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے بے چین ہو کر کہا، لیکن توسیہ، ہفتہ بھر تو بہت ہوتا ہے، تم رسموں میں شرکت ضرور کرو، لیکن شام کو جاؤ اور رات کو واپس آ جاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ توسیہ کا منہ پھول گیا اور وہ غصے سے پیر پٹک کر بولی، اس طرح تو مزہ نہیں آئے گا بابا جانی، میں صرف نیلم کے گھر ہی تو جا رہی ہوں اور کسی دوسری جگہ تو نہیں۔ آپ مجھے کہیں بھی جانے نہیں دیتے۔ اور اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ نہیں، رات کو نہیں، میں تم کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا، تم رات میں گھر سے باہر رہو۔ بڑے سرکار نے غصے سے کہا، میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، اپنی فرینڈ کی شادی میں باہر آوارہ گردی تو کرنے نہیں جا رہی۔ جواباً توسیہ بھی غصے سے بولی، اچھا بابا جاؤ۔ بڑے سرکار نے جھلا کر کہا، مگر اتنا بتاؤ کہ تمہارے خرگوشوں کا کیا ہوگا؟ میں نے ان کو بتا دیا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اور میرا کیا ہوگا؟ تم چلے جاؤ گی تو میں کیسے رہوں گا؟ جس طرح میں رہوں گی، توسیہ کا جواب تھا۔ اچھا ابھی جا کر سو جاؤ، باقی باتیں کل صبح کریں گے۔ کل نیلم مجھے لینے آ رہی ہے اور میں اس کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کے جاتے ہی بڑے سرکار کے ماتھے پر سوچ کی سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ یہ سب میں تیری خاطر تو کر رہا ہوں اور پھر تم کو خود سے کیسے دور کر دوں؟ لیکن ہر وقت تو من مانی نہیں چلتی نا، مجھے کبھی تمہاری بھی ماننی پڑے گی۔ ایک ہفتے کی تو بات ہے۔ وہ زہر لب بڑبڑایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ مہمان خانے کی طرف تھا۔ شادیے کے پاس سے آنے کے بعد اس کے دل کی بے کلی بڑھ گئی تھی۔ جس محبت کو بلانے میں وہ اس اڈے پر گیا تھا، وہاں اس کی یاد شدت سے آنے لگی اور پھر وہ گھر آ کر سو گیا، اور اگر موبائل فون کی بیل نہ بجتی تو شاید وہ کافی دیر تک سوتا رہتا۔ آج شام پولیس کے اعلیٰ افیسر ان کی ایک اہم میٹنگ طلب کی گئی اور جس میں تمام چھوٹے بڑے افیسر ان کو طلب کیا گیا تھا۔ جو ہوائی ضروری سے فارغ ہونے اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ ہیڈ کوارٹر کی طرف نکل پڑا تھا۔ کانفرنس روم میں تمام بڑے افیسران موجود تھے۔ ایک بہت بڑی لمبی سی میز تھی جس میں پورے شہر کے ہر ٹاؤن کے افیسر تشریف فرما تھے۔ میز کے بالکل سامنے وہی اعلیٰ افیسر موجود تھا جس نے یہ میٹنگ طلب کی تھی، اور اس کے بالکل پیچھے ایک بڑی سی خوبصورت اسکرین نصب تھی۔ میٹنگ شروع ہونے سے پہلے تمام افیسران کی چائے اور سموسوں سے تواضع کی گئی تھی۔ اس کے بعد اس افیسر نے بولنا شروع کیا۔ اس کا انداز بڑا ہی نرم تھا، جس کے لب و لہجے سے ورگوش سمیت تمام لوگ بے حد متاثر ہوئے تھے۔ اس کا نام اقبال بھٹی تھا، جو کہ دوسرے شہر سے اس شہر میں آیا تھا، اور اس نے تقریر کرنے والے انداز میں کہنا شروع کیا، میرے جانسار اور محب وطن ساتھیوں، مجھے آپ پر فخر ہے، خاص کر جبران اور اس کے ساتھیوں پر۔ جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ ہمارے شہر میں امن و امان کی صورتحال قائم رکھنا ہی پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم نے ایک حکمت عملی طے کی ہے۔ شہر میں بڑھتے ہوئے جرائم کی روک تھام کے لیے ایک ایکشن ٹاسک فورس بنائی جائے گی، جس کا کام شہر کے اندر جرائم کی روک تھام ہوگا۔ اس فورس میں اس شہر کے جانے مانے افیسران شامل ہوں گے جن کی امیج پولیس ڈپارٹمنٹ میں اچھی ہوگی۔ اب ایک خاص بات اور ہمارے خاص مخبر کے وساطت سے اطلاع ملی ہے کہ شہر میں وسیع پیمانے پر اسمگلنگ کا کام شروع ہونے والا ہے۔
وہ اسمگلنگ کس چیز کی ہوگی یہ تو پتہ نہیں چل سکا، لیکن اس کام میں ملک دشمن عناصر کی سپورٹ حاصل ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اعلیٰ افیسر خاموش ہو گیا تھا اور اس کے چہرے پر ڈرامائی تاثرات تھے۔ اس کے چپ ہوتے ہی کانفرنس روم میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ خاص وجہ کیا ہے۔ سب کے چہروں پر سنسنی چھائی ہوئی تھی۔ اقبال بھٹی کی کھوجتی ہوئی نظریں سب کے چہروں پر تھی۔ وہ حاضرین پر اپنے جملوں کا تاثر دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ کا اشارہ کس جانب ہے جناب؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارا یہ شہر ملک کا معاشی ستون ہے اور اس کی وجہ سمندر ہے، اور وہ اسمگلنگ سمندری راستے سے ہوگی۔ ہم ہر ویران ساحل پر نظر رکھیں گے تاکہ دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ اقبال بھٹی نے مسکرا کر کہا، سر ایک سوال ہے۔ ایک پولیس افیسر نے کہا، ضرور، مجھے خوشی ہوگی۔ آپ نے کہا تھا اسمگلنگ کس چیز کی ہوگی یہ اندازہ نہیں ہے، پھر بھی اگر کچھ آئیڈیا ہو جاتا تو؟ مال کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، یہ ڈرگز بھی ہو سکتے ہیں اور سونا چاندی بھی، کچھ بھی، لیکن اس کی روک تھام ہمارا فرض ہے، اور بہت جلد ایک ٹیم تشکیل دی جائے گی جس کا کام شہر کے ساحلی علاقوں کی نگرانی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص جو اس ٹیم کا حصہ ہو اپنی ذمہ داری کا بھرپور مظاہرہ کرے۔ میٹنگ کے ختم ہوتے ہی برگوش آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے پارکنگ سے اپنی موٹر سائیکل نکالی اور پھر گھر کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ رات زیادہ نہیں ہوئی تھی، ابھی صرف 8 ہی بجے تھے۔ ایک ٹریفک سگنل پر برگوش کو رکنا پڑا۔ سڑکوں پر ٹریفک بھی کافی دکھائی دے رہے تھا۔ سگنل کے سرخ ہوتے ہی اس کے برابر ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ برگوش نے بے خیالی میں اس کی پچھلی سیٹ پر نظر ڈالی اور پھر وہ بری طرح چونک اٹھا۔ اس ٹیکسی میں 2 لڑکیاں تھیں اور وہ دونوں ہی آپس میں بات چیت میں مصروف تھی۔ ان میں وہ بھی تھی جس کے خیالات نے برگوش کی رات کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے یہاں ایسی ملاقات ہو جائے گی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کو گھور رہا تھا۔ اس حالت میں تو یہ بھی بھول گیا کہ سگنل کھل چکا ہے۔ پچھلی گاڑی کے ہارن کی آواز پر ہوش میں آیا تھا اور پھر اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو واقعی سگنل کھل چکا تھا۔ پھر اس نے جلدی سے موٹر سائیکل اس ٹیکسی کی تلاش میں آگے بڑھا دی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکا تھا کہ توسیہ سے یوں ملاقات ہو جائے گی۔ توسیہ اس ٹیکسی میں اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ تھی جس کا نام نیلم تھا۔ تمہارے بابا بہت ناراض ہو رہے ہوں گے، نیلم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بڑے سرکار کو ناراض ہونے کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے، اور انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ تم سے ملنے پر، مگر میں نے بھی کہہ دیا کہ کوئی بچی نہیں ہوں، توسیہ منہ بنا کر بولی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا توسیہ، اور تم کو اس قدر بے جا پابندیوں میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ نہ تم کسی سے مل سکتی ہو اور نہ ہی کوئی زیادہ تم سے ملنے آ سکتا ہے، نیلم حیرت سے بولی۔ سمجھ میں تو مجھے بھی نہیں آتا، لیکن اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ چھوڑو نا یار، کوئی اور بات کرو۔ مگر تجھے یوں بغیر کسی باڈی گارڈ کے باہر نکلنے کی اجازت کیسے ملی؟ یار تیری شادی جو ہے اس لیے ضد کی، ورنہ اجازت نہیں ملتی۔ وہ صرف شادی کے لیے، اس کے بعد پھر گھر کی 4 دیواری۔ دونوں باتیں کرتی رہیں اور ٹیکسی کا سفر جاری رہا۔ جلد ہی ٹیکسی ایک مارکیٹ میں داخل ہو گئی۔ پھر ٹیکسی رکی اور دونوں لڑکیاں باہر نکل آئیں۔ توسیہ مارکیٹ کی چکا چوند سے حیران رہ گئی اور وہ ہر چیز کو یوں پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جس طرح پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ نیلم، تم جانتی ہو میں زندگی میں کبھی بھی بازار نہیں گئی۔ جو خواہش کی وہ بابا جانی نے پوری کر دی۔ میں نے باہر نکلنے کی بات کی تو وہ سخت غصہ ہو جاتے۔ شاید مجھ سے بھی ملاقات نہ ہوتی اگر تم کالج نہ آتی تو۔ توسیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور دونوں مارکیٹ میں ایک دکان کے اندر داخل ہو گئیں۔ برگوش نے موٹر سائیکل کو ایک کنارے پر لگایا اور خود سوچ کر اس کے پیچھے دکان میں داخل ہو گیا جو کافی دیر سے ان کے تعاقب میں تھا۔ یہ گفٹ شاپ کی ایک بڑی دکان تھی اور جس میں پرفیومز اور لیڈیز میک اپ کا سامان بھی دستیاب تھا۔ دکان میں ایک سیل مین بھی موجود تھا جو اس وقت نیلم سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آپ کے پاس خرگوش کے بچے ہوں گے، برگوش نے کھنکار کر دکاندار کو مخاطب کر کے کہا، اور اس سے قبل کہ دکاندار جواب دیتا توسیہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور پھر اپنی نظریں ہٹا لی۔ جی ضرور، مگر افسوس وہ کھلونے کی صورت میں دستیاب ہیں، دکاندار اپنی مخصوص مسکراہٹ سے بولا۔ اوہو، چلو کھلونے کی صورت میں دکھاؤ تو۔
वरगोश ने मायूस होकर तूसिया की तरफ किन अखियों से देखते हुए कहा, आप पहले हमें फारग कर दें, देर हो रही है। नीलम ने कदरे बरहमी से दुकानदार से कहा। जी हाँ, आपकी कॉल आते ही मैं आपका सामान मैंने तैयार कर दिया था, बस अभी लाया। इतना कहकर दुकानदार दूसरी तरफ चला गया और उसके बाद जाने के बाद वरगोश बराह रास्त तूसिया से मुखातब होकर बोला, आज खरगोश के बच्चे नहीं आपके साथ? ए मिस्टर, कौन हैं आप और इतनी बेतकल्फ़ी से आप क्यों मेरी फ्रेंड से बात कर रहे हैं? नीलम ने रौब से कहा। इनका नाम तूसिया है और आपकी तारीफ़? वरगोश ने उसके लहजे को नज़रअंदाज करते हुए बोला, मैं नीलम हूँ और आपकी तारीफ़? मेरा नाम वरगोश है, इंस्पेक्टर आसफ अहमद वरगोश। तूसिया तिरछी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। आप इसको कैसे जानते हैं? नीलम ने तूसिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या सारी बातें यहाँ इसी जगह हो जाएंगी? किसी काफ़ी शॉप में चलकर बैठते हैं, फिर मैं आपको सारा किस्सा सुनाऊंगा। इससे कबल कि वो कुछ कह पाती, उसी लम्हे दुकानदार एक पैकेट लेकर अंदर दाखिल हुआ और उसने पैकेट को थैले में डालते हुए कहा, मैंने आपका सामान पैक कर दिया है, आपके 4200 हुए। दुकानदार ने बिल बताते हुए कहा। इतने ज़्यादा? वरगोश बोल पड़ा। हमारे रेट फिक्स होते हैं जनाब, ना कम ना ज़्यादा। यही चीज़ आप इस क्वालिटी में किसी और से लेंगे 6 या 7 हज़ार से कम नहीं होगी। दुकानदार मुंह बनाकर बोला। कोई बात नहीं, मुझे मालूम है। नीलम ने पर्स से पैसे निकालकर अदा करते हुए कहा। क्या ख्याल है, काफ़ी शॉप पर चलें? वरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़रूर। और नीलम ने चंद लम्हात तक सोचने के बाद मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तूसिया ने उसको घूर कर देखा था, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। जमाल कैफ़े उस शहर का मशहूर तरीन कैफ़े था और उसकी मशहूरी की वजह सिर्फ उसकी काफ़ी ही नहीं बल्कि उसके समोसे भी थे। उस जैसे जायकादार समोसे शायद ही पूरे शहर में किसी जगह दस्तयाब हों। फिर तीनों जल्द ही उस कैफ़े की एक मेज़ पर मौजूद थे। क्या मैं आपको बहन कह सकता हूँ? वरगोश ने खुले दिल से नीलम से पूछा। उसकी बात सुनकर नीलम चौंक गई और दूसरे पल मुस्कुराकर बोली, जी शौक से, मगर मेरा वही सवाल कि आप इनको कैसे जानते हैं? मैं इनके घर गया था, इत्तेफाक से इनसे घर पर मुलाकात हुई थी। वरगोश ने संजीदगी से कहा। ओहो। उसने तूसिया की तरफ घूम कर देखा और बोली, क्या वाकई? तूसिया ने दोनों को बारी बारी देखा और फिर असबात में सर हिला दिया। नीलम का लहजा काफ़ी मैनी खेज था। हैरत अंगेज तौर पर उसका अंदाज भी बदल गया था। इसी दौरान वेटर काफ़ी ले आया। काफ़ी पीने के दौरान खामोशी रही। दफतन वरगोश ने तूसिया को गहरी नज़रों से देखा और बोला, साफ दिल से कह रहा हूँ तूसिया, तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में उतर गई है। लफ्ज़ मोहब्बत का मतलब शायद तुमको देखने के बाद ही मैं समझा हूँ। वरगोश का अंदाज काफ़ी सुथरा था। अरे आप तो। नीलम घबरा गई और इससे आगे वो कुछ कह ही नहीं सकी थी। मैं कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहा और ना ही किसी किस्म की कोई गलत बात की है। जो दिल की बात की है वो है, और मैं तुमसे शादी करूँगा तूसिया। तूसिया का चेहरा सुर्ख हो गया और होंठ थरथराने लगे। नीलम ने यह सब देखा और उसका कंधा हिलाकर बोली, क्यों भाई, ये क्या चक्कर है? तूसिया ने कोई जवाब ना दिया, बस उसकी गर्दन झुकी ही रही। वरगोश और नीलम की आंखों में कुछ इशारे हुए। फिर वरगोश दोबारा बोला, मैं आज अपने दिल का हाल बयान करके बहुत खुश हूँ। ये खुशी आर्दी है। तूसिया बोल उठी। क्या मतलब? वरगोश ने चौंक कर कहा। मतलब सिर्फ इतना है कि मैं इस नीलम की शादी के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए घर आई हूँ। ओहो जी। और तूसिया के लहजे का तासर कुछ अजीब सा था। वरना मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि किसी मर्द से इस तरह बात कर सकूंगी। इसी वजह से मैंने अपने आप को बेज़ुबान जानवरों में गुम कर दिया है। जी, मैं समझा नहीं और मैं शायद समझा भी ना सकूंगी, क्योंकि मैं खुद भी इस ज़िंदगी को अच्छी तरह से समझ नहीं सकी हूँ। बेज़ुबानों से तो राह रस्म बढ़ा सकती हूँ, मगर इंसानों से नहीं। तूसिया के चेहरे पर उदासी और कर्ब नुमाया था। मैं ज़रूर समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमको अपनी ज़िंदगी का हम सफ़र बनाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर तूसिया के चेहरे की उदासी और बढ़ गई और उसने बेचैन होकर नीलम को मुखातब किया, चलो घर, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तूसिया के इस अजीबोगरीब रवैये पर नीलम और वरगोश दोनों ही उलझन का शिकार होकर रह गए थे। साफ ज़ाहिर था कि वो भी वरगोश से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों किसी अंदरूनी जज्बे के तहत वो घबरा रही थी। ऐसा क्यों था, नीलम समझने से कासर थी। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, तुमने अभी अपनी काफ़ी तक ख़त्म नहीं की। नीलम बोल उठी।
मेरा दिल नहीं चाह रहा, वो वरगोश से नजरें चुराती हुई बोली। वरगोश बेगौर उसको देख रहा था और फिर कुछ सोच कर नीलम बोली, अच्छा तुम बाहर जाकर मेरा इंतज़ार करो, मैं 2 मिनट में वरगोश भाई से बात करके आती हूँ। तूसिया ने उसका घूर कर देखा और फिर बाहर निकल गई। ये ठीक कह रही है, इसके वालिद उसको बेजा पाबंदियों में रखते हैं, वो तो मैं उनसे ज़बरदस्ती जंग करके 1 हफ्ते के लिए ले आई हूँ। उन्होंने हमको कहीं घूमने फिरने की इजाज़त भी नहीं दी। नीलम बोली। वरगोश ने सर हिला दिया। वाकई काफ़ी हैरत अंगेज़ बात है। आप फिक्र मत करें, मैं बहन होने की वजह से अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगी। आप मेरी शादी में ज़रूर आएँ। और यूँ भी मेरी शादी में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। मेरे आने से तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? कुछ नहीं, वो हंसी। दरअसल मेरा कोई भाई नहीं है, अपनी शादी का सारा इंतज़ाम मुझे खुद करना है। सिर्फ एक बूढ़ी माँ है जो बीमार है, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ओहो वेरी सैड। अगर कोई काम वगैरह है तो मुझे ज़रूर बताना। सब कुछ मुकम्मल है भाईजान, बस आप तशरीफ़ ले आना। अगर किसी काम की ज़रूरत पड़ी तो बता दूंगी। नीलम खलूस से दिल से बोली। ठीक है।